گلے میں تلواریں لٹکا کر عمرے کر کر کے سارے صحابیوں نے 10,000 صحابیوں نے عمرہ کیا اس دن. کمال کا دن تھا وہ, ایک شاندار دن تھا کہ اللہ اکبر, مسلمانوں کے اندر کیا رب العالمین طاقت عطا فرمائی تھی کہ بغیر تلوار چلائے, بغیر کچھ کیے ہم نے فتح حاصل کی. اور اس سے پہلے جو جنگیں ہو چکی تھیں وہاں تلواریں بھی چلیں, وہاں شہادتیں بھی ہوئیں, وہاں بہت کچھ ہوا. تو یہ بڑی خوبصورت ہے, علامت ہے کہ مسلمانوں کو اس دن یہ پتہ چل گیا کہ ہم آج پوری دنیا پر اب اپنا عروج طاری کریں گے. اس میں ایک اور سوال کیا جا رہا ہے, فتح مکہ کا واقعہ اور اس میں مسلمانوں کے لیے کیا رہنمائی ہے. یہ جو میں اکثر پیشتر اس کا جواب دیتا رہتا ہوں ساتھیوں کو کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی کا وہ حصہ جو 13 سال پہ مبنی ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اور بہت ہی زیادہ سبق آموز ہے. مطلب جب بھی میں ڈپریسڈ ہوتا ہوں یا فرسٹریشن حاوی ہوتی ہے زمانے کے حساب سے, نا امیدی طاری ہوتی ہے, تو اللہ کے رسول کے وہ 13 سال زندگی کے جو ہیں وہ بڑی اہمیت والے ہیں. ہمیں وہاں سیکھنا ہوتا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے اور اللہ کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں. اس میں سبق اور بھی ہے. ہم اور آپ میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس حکم ربی آتا تھا. حکم ربی کے بغیر آپ اللہ کے رسول ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتے تھے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. جب ایک پوری جماعت آئی 70 لوگوں کی مدینے سے, حج کا موقع تھا اور تمام تر مسلمانوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے ساتھ ہجرت کر جائیں, تو آپ نے کہا میرے پاس ابھی حکم نہیں ہے, جب تک حکم نہیں آئے گا میں ہجرت نہیں کروں گا. اتنے شدید حالات تھے کہ مسلمان جتنے لوگ ہوئے, تقریباً یہ بیان کیا جاتا ہے تاریخ میں روایت کے اندر کہ 400 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے 13 سال کی جدوجہد میں. اور وہ بھی سارے لوگ مسلمان جتنے تھے, اللہ کے رسول نے ان کو حکم جاری فرمایا کہ آپ ہجرتیں کریں. اگر آپ نے شعیب گھاٹی کا واقعہ دیکھیں تو وہ عظیم الشان سختی کا واقعات ہیں. آپ ابو لہب کی, ابو جہل کی باتیں سنیں تو آپ کو بے پناہ سختی نظر آئے گی, بے پناہ سازشیں, بے پناہ تکلیفیں, بے پناہ عمل. اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ آپ صبر سے زندگی آگے بڑھائیں گے اپنی. یہ اللہ کی حکمتوں کا بڑا عظیم الشان جو بیان قرآن میں کیا گیا ہے کہ آپ بعض وقت حکمت اللہ کی نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ عظیم الشان حکمت والے ہیں اور قرآن میں اس کو بارہا بیان کیا گیا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر پایا. اور 13 سال کی تمام کفار, مشرکین اور جناب عیسائی اور یہودی, ان سب کی روزانہ کے حساب سے سازشیں تھیں, لیکن وہ اللہ کے رسول کا بال بیکا نہیں کر پائے. اس کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ بہت شاندار تھی مکے میں. مطلب جس وقت آپ نے ہجرت کی اس وقت بھی آپ کے پاس بے پناہ لوگوں کی امانتیں موجود تھیں. لوگ سفروں میں جاتے تھے اور جا کے امانت رکھتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ بیان کرنے کا مقصد یہ کہ جو زندگی ہے نا اللہ کے رسول کی, اس کو سمجھنا پڑتا ہے. اس میں صبر ہے, اس میں بے پناہ اداسی بھی ہے, مایوسی بھی ہے, لیکن رب العالمین فرما رہے ہیں کہ نہیں, آپ ثابت قدمی سے کھڑے رہیں. 13 سال کا جو پورا عرصہ ہے نا یہ بڑی شدت کا ہے. اور اس میں جب آپ کو اگر اندازہ ہے تو اس میں جب آپ مدینہ ہجرت کرتے ہیں آپ, تو اس کے بعد پھر جب جنگ بدر کا واقعہ ہوتا ہے وہ بہت شاندار واقعہ ہے. وہاں پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ آپ جہاد کی شکل اختیار کر لیں, آپ جہاد کے اندر آ جائیے. آپ 313 کے افراد جو ہیں وہ آپ جمع کر لیں. 313 مسلمان بے پناہ کم تعداد میں, بے پناہ کمزور تعداد میں ہیں. یہ سب کچھ صورتحال اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جب وہ 10,000 صحابی جا کے مکے کے پہاڑوں میں جا کے جمع ہو گئے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کہ آج مکے فتح ہوگا. یہ عظیم الشان دن تھا مسلمانوں کے لیے, ان مسلمانوں کے لیے جنہوں نے ہجرتیں کی, انہوں نے اذیتیں کاٹی, ان کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ کاٹے گئے. ان کے لیے عظیم الشان دن تھا کہ وہ اپنے دشمنوں سے آج بدلہ لیں گے. لیکن اللہ کی ذات اتنی خوبصورت, شاندار, اتنی حکمت والی ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ آپ اطمینان سے داخل ہوں گے, کوئی جنگ و جدل نہیں ہوگا. یہ شہر بلد ہے, یہاں پہ امن قائم کیا گیا ہے, میں نے اس کو امن قائم کیا گیا ہے. تو بڑی خوبصورت سی باتیں
کہ ایک طرف وہ مسلمان جو چکی میں پس کر آئے تھے، ظلم کی چکی میں پس کر آئے تھے، وہ بڑے اطمینان سے اترے، اللہ کے حکم کو انہوں نے مانا، اللہ کے رسول کو مقدم سمجھا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب خاموشی سے مکے میں داخل ہوں گے، آج ابو سفیان کا گھر پناہ کا گھر ہوگا، وہاں جو بھی اس میں داخل ہو جائے گا اس کو پناہ دی جائے گی۔ گلے میں تلواریں لٹکا کر عمرے کر کے سارے صحابیوں نے 10,000 صحابیوں نے عمرہ کیا اس دن۔ کمال کا دن تھا، وہ ایک شاندار دن تھا کہ اللہ اکبر، مسلمانوں کے اندر کیا رب العالمین طاقت عطا فرمائی تھی کہ بغیر تلوار چلائے، بغیر کچھ کیے ہم نے فتح حاصل کی۔ اور اس سے پہلے جو جنگیں ہو چکی تھیں وہاں تلواریں بھی چلیں، وہاں شہادتیں بھی ہوئیں، وہاں بہت کچھ ہوا۔ تو یہ بڑی خوبصورت ہے، علامت ہے کہ مسلمانوں کو اس دن یہ پتہ چل گیا کہ ہم آج پوری دنیا پر اب اپنا عروج طاری کریں گے۔ تو فتح مکہ کے دن جو ہے مسلمانوں کے عروج کا آغاز میں کہوں گا کہ وہ شاندار فتح تھی جو بغیر جنگ لڑے حاصل کی گئی اور اللہ کے حکم سے حاصل کی گئی، اللہ کی نصرت سے حاصل کی گئی، اللہ کی مدد سے حاصل کی گئی۔ تو فتح مکہ کے دن جو ہے وہ مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے حساب سے چلو گے تو کامیابی حاصل مل جائے گی، اللہ کے حکم سے چلو گے تو کامیابی مل جائے گی، قرآن کے حکم سے چلو گے کامیابی مل جائے گی، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق آپ عمل کریں گے تو کامیابی آپ کی یقینی ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ کامیابی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم میں چھپی ہوئی ہے۔ کامیابی جو اگر ہم نہیں فالو کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو، دنیا میں ناکام کہہ رہی ہے۔ آج ہم ناکام امتوں میں سے ایک ہو گئے، بے پناہ وسائل رکھتے ہوئے ہم مسلمان آج ناکام ہو گئے۔ اس لیے ہم نے رسول اللہ کی جو تمام تر تعلیمات ہیں ان کو پس پش ڈال دیا ہے اور ہم نے آگے اپنی مرضی منشا کے حساب سے کام کر رہے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ لوگوں کی مرضی سے جی رہے ہیں۔ مسلمان کٹ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں، ہمارے جو حکمران ہیں وہ کہہ رہے نہیں، ہمارے جو استاد ہیں محترم ہیں، ہمارے جو معبود ہیں، جو دنیاوی معبود جن کو ہم نے بنایا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ بقرہ کے حساب سے، اگر تم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے نہیں نکلے تو تم پہ اللہ کی سخت وعید ہوگی۔ یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں، ہمارے لیے عبرت کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کیا سمجھا رہا ہے اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں سوائے اس کے کہ ہم دنیاوی لوازمات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کی مدد کیسے حاصل کرنی ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن فتح مکہ کے اندر سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ فتح مکہ کے جو واقعہ ہے اس کے اندر ہر وہ چیز چھپی ہوئی ہے جس کا تصور ایک بڑی امت کر سکتی ہے، ایک بڑی قوم کر سکتی ہے کہ طاقت کیا ہوتی ہے۔ طاقت تو رب العالمین ہے۔ سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے بدر کے واقعے کو، غزوہ بدر کے واقعے کو، اس میں سب کچھ رب ہے۔ 313 آدمیوں کے جمع ہونا، 313 آدمیوں کی جو شجاعت، ان کی دلیری، کہ آپ کے پاس اسلحہ نہ ہو اور آپ لڑنے نکل آئیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی شاندار اللہ کی مدد ہے۔ کہ ایمان کہتے ہیں نا، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ مومن کی جو آنکھیں ہیں، مومن کی زبان تو تلوار کی طرح کام کرتی ہے، تو ایسا لگ رہا تھا مومن کی تلوار جو ہے اس کی زبان ہے، اس کے ہاتھ بن گئے۔ عجیب خوبصورت بات ہے، لیکن اس دن اللہ کے نے ایک شاندار نصرت مسلمانوں کو عطا فرمائی اور یہ وعدہ کیا کہ ہم تمہیں نصرت دیں گے۔ قرآن کے وعدے ہیں کہ نصرت ان کو ملے گی، نصرت ان مسلمانوں کو ملے گی جو میرے لیے کام کریں گے، جو میرے لیے تم اپنی امت کے لیے کام کرو گے تو کامیابی مل جائے گی۔ تو سورہ جو فتح مکہ کا واقعہ ہے اس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے نصرت کا گھر ہے، نصرت کا جو کاروبار کہلاتا ہے، ہمیں نصرت کا عظیم الشان کاروبار سکھایا ہے رب العالمین نے۔ کامیاب کیا ہوتا ہے؟ کامیابی ان کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، کامیابی ان کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کام کرتے ہیں۔